عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب خطا اور گناہ چپکے سے ہو اور خلوت میں ہو اور تنہائی میں ہو تو اس کا ریئیکشن اور اس کے اثرات صرف گناہگار تک محدود رہتے ہیں. لیکن جب کوئی گناہ ایسا ہو ظہرت کھلے عام ہو اور پھر لوگ اسے نہ روکیں تو پھر اس کا نقصان بھی عمومی ہوتا ہے. بس اوقات بیٹا نماز نہیں پڑھتا اور باپ تہجد گزار ہے، ماں گھنٹوں جائے نماز پہ تسبیحات پڑھتی ہے، بیٹے کی نماز نہ پڑھنے پر نہ ان کے کان میں جوں رینگتی ہے، پیشانی پہ بل آتا ہے، نہ کان میں جوں رونگتی ہے، تو یہ خیال رکھیں کہ اس کی نحوست، اس کا وبال پورے گھر پہ آئے گا. اس کا وبال پورے گھر پہ آئے گا. یہ تہجد گزار ہے اور یہ بزرگ ہے، لیکن یہ کھلے عام پردہ نہیں کر رہی، اللہ کا حکم توڑ رہی ہے. بس اوقات ایک گھر سے اماں اور بیٹی نکلتے ہیں تو لگتا نہیں دونوں ایک گھر سے نکلے. دونوں کی زندگیوں میں اتنا فرق ہے. جب باپ اور بیٹا دونوں ایک گھر سے نکلتے ہیں لگتا ہی نہیں ہے یہ ایک گھر کی زندگی ہے. دونوں کی زندگی میں اتنا فاصلہ ہے. اور یہ فاصلہ کیوں بڑھا؟ ایک تو ٹھیک ہے جہاں نظام تعلیم کا اثر ہے، دوسرا گھروں کے اندر آج اور روک ٹوک بھی ختم ہو گئی. یہ فکر بھی ختم ہو گئی کہ یہ بھی میری کوئی ذمہ داری ہے، یہ بھی کوئی فریضہ ہے، یہ بھی اس اولاد کا مجھ پہ کوئی حق ہے. یہ احساس بھی ختم ہو گیا. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو گناہوں کی آگ سے بچانا ماں باپ کا فریضہ ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. صرف اس حد تک کہہ دینا بھائی اس کی اپنی زندگی ہے، کیا کر سکتے، نجات نہیں ہوگی. کیا کریں، بڑے ہو گئے ہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں. یہ کافی نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا، آگاہ فرمایا کہ ٹھیک ہے نظروں سے اوجھل ہے، پتہ نہیں لگا، خلوت میں کر لیا، چھپ کے کیا، اس کا ریئیکشن تو اسی پر ہوگا جس نے کیا ہے. لیکن جب آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے دفتر میں ہو رہا ہے، آپ اپنے دفتر میں کوئی شراب پیے تو برداشت کرتے ہیں؟ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے. اور آپ کے دفتر میں بے نمازی بھرے پڑے ہیں، تو بے نمازی ہونا یہ تو شراب سے بڑا گناہ ہے. لیکن شرابی کو تو کہ معاشرہ برا سمجھتا ہے، اس لیے آپ کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، نہیں برداشت کریں گے. بے نمازی بھرے پڑے ہیں، نہ پیشانی پہ بل آتا ہے، نہ کان پہ جوں رینگتی ہے، نحوست آئے گی، وبال آئے گا، اس کا ریئیکشن آئے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بیٹی سگریٹ پیتی ہو، بتائیے کتنا برا لگے گا. لیکن یہ بیٹی پردہ نہ کرے، یہ بیٹی نماز نہ پڑھے. کیا نماز کا چھوڑنا سگریٹ سے چھوٹا گناہ ہے؟ لیکن چونکہ سگریٹ پینا معاشرے میں برا ہے، اس لیے بڑی بے چینی ہوتی، اور ہونی بھی چاہیے. بڑی پریشانی ہوتی اور ہونی بھی چاہیے. ماں باپ ریئیکشن دکھاتے ہیں اور دکھانا بھی چاہیے. لیکن نماز کا چھوڑنا تو اس سے بڑا گناہ ہے، بے پردگی تو اس سے بڑا گناہ ہے، مخلوط محفلوں میں جانا تو اس سے بڑا گناہ ہے، مردوں سے دوستیاں یاریاں یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن چونکہ معاشرے نے ان گناہوں کو ہضم کر لیا نا، یہ قابل قبول ہو گئے سوسائٹی میں.
معاشرے میں یہ قابل قبول ہو گئے، اس لیے پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وبال آئے گا نا، پھر یہ نہ کہنا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ہم تو بڑے نیک تھے، ہم تو بڑے شریف ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں. پھر یہ نہ کہنا کہ وبال کیوں آیا ہے. بیٹی کہاں پڑھ رہی ہے، بیٹا کس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا وبال آئے گا. سب نمازی ہیں لیکن تعلیم کہاں ہو رہی ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کیا وہ کھلے گناہ نہیں ہے، کیا اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، تو وبال نہیں آئے گا. آئے گا، دیر سویر ہوگی، وبال ضرور آئے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وبال آئے گا، کھلے گناہ ہیں. پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ جب آدمی جہاں وہ گناہ سے روک سکتا ہے نہیں روکتا، اچھائی کی طرف بلا سکتا ہے نہیں بلاتا، اور یہ اللہ کا لحاظ نہیں کرتا نا، اللہ کا لحاظ نہیں کرتا، تو اللہ بھی پھر اس کا لحاظ لوگوں کے دلوں سے نکال دیتے. یہ تو شکایت ہوتی ہے، بیوی سنتی نہیں ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے اللہ کی آج تک کتنی سنی ہے. یہ تو ہے، یہ مانتی نہیں ہے، لیکن یہ کبھی سوچ میں نہیں آیا کہ میں نے کتنی مانی اللہ کی. اس کا ریئیکشن یہاں آئے گا. یہ تو ہے اولاد بڑی نافرمان ہو گئی، لیکن کبھی میں نے یہ سوچا میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی اس کی پرورش میں، اس کی تربیت میں، اس کی تعلیم کے، اس کی تربیت کے فیصلوں میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے. تو اس کا ریئیکشن تو یہ آنا ہے نا. تو فرمایا جہاں ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر روک سکتا ہے نہیں روکتا، نیکی کی طرف بلا سکتا ہے نہیں بلاتا، اس دنیا میں سزا یہ نکلتی ہے کہ پھر اس کے ماتحت اس کی ماننا چھوڑ دیتے. اس لیے کہ یہ اپنے مولا کی جب نہیں مانتا تو اس کے ماتحت اس کے ماننا چھوڑ دیتے ہیں. جیسا گناہ ویسی سزا. جس نوع کا گناہ ہوتا ہے بس اوقات سزا بھی اسی نوع کی آتی ہے، سزا آتی ہے. اب کوئی اسے سزا سمجھے نہ سمجھے کہ یہ تو وبال اس گناہ کا ہے، یہ تو ریئیکشن اس گناہ کا ہے. اور صدیوں سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب کوئی قوم اس میں کسی جماعت میں، کسی گھر میں، کسی گروہ میں اللہ کی نافرمانی ہو، اور وہ جماعت اس کو اللہ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اس کی کثرت ہے، اور وہ اس گناہ کو روک بھی سکتی ہے، لم یغیرو، لیکن پھر بھی نہیں روکتی. اور کیوں نہیں روکا جاتا اس اوقات؟ کہیں لوگ یہ نہ کہیں یہ بڑا تنگ نظر ہے، اس لیے نہیں روتے. لوگ کہیں گے انتہا پسند ہے، اس لیے نہیں. لوگ کہیں گے یار یہ بہت بڑا دیندار ہو گیا. روک سکتا ہے گناہ کو، نہیں روکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہم اللہ بعقاب، پھر آنے والا وبال عمومی ہوگا، سب پر آئے گا. گناہ روک سکتا تھا، نہیں روک رہا، اس کی سزا پھر عمومی ہوگی. اس لیے کہ وہ سب کا گناہ ہو گیا، صرف کرنے والے کا نہیں. کرنے والے نے تو گناہ کر کے گناہ کیا، اور انہوں نے نہ روک کر گناہ کیا. کرنے والے نے تو کر کے گناہ کیا، اور اس نے نہ روک کے گناہ کیا. ایک تو وہ ہے نا سڑک پہ گناہ ہو رہا ہے تو میرے اوپر اس گناہ کو روکنا فرض نہیں ہے، لیکن جہاں میرے ماتحت ہیں، جہاں میری سنی جاتی ہے، جہاں جن کی ذمہ داریاں میرے سپرد ہیں، جو میرے دائرہ اختیار میں ہیں، وہاں تو یہ فریضہ ہے، وہاں تو یہ فریضہ ہے. وبال آئے گا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ چونکہ میں اپنی ذات میں نیک ہوں اور اپنی ذات میں اعمال کا اہتمام کرتا ہوں نا،
میری دینداری کا یہ بھی تقاضا ہے کہ میرے ماتحت، میرے دائیں بائیں جہاں گناہ ہو رہے ہیں ان کو میں اپنی حیثیت کے لحاظ سے روکوں، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ لیکن جب گناہ نہیں روکے جاتے، گناہ پھیلنے لگتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے گناہوں کا احساس بھی ختم ہو جاتا، پھر وہ گناہ ہی نہیں لگتے، اس لیے کہ روک ٹوک ہی ختم ہو گئی۔ بابا بھی دیکھ رہا، دادا بھی دیکھ رہا، نانا بھی دیکھ رہا، ابا بھی دیکھ رہا، بڑے بھی دیکھ رہے، کوئی نہیں روکتا۔ ایک وقت آتا ہے کچھ عرصے کے بعد آنے والی نئی نسل کے دل سے اس گناہ کی برائی ہی نکل جاتی ہے۔ ورنہ دیکھو نا بھائی، ایک زمانہ تھا منافق کو بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی جو 100% اپنے اندر کفر رکھتا تھا، اس لیے کہ وہاں گناہ کرنا آسان نہیں تھا۔ منافق کی بھی ہمت نہیں تھی، جو اپنا کفر چھپا رہا تھا وہ بھی گرتے پڑتے آ کے نماز سستی کاہلی میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو لوگ انگلی اٹھائیں گے یہ کافر ہے۔ ایسا ماحول بھی مسلمانوں میں گزرا ہے۔ لیکن اب بتائیے، جب برائی کی روک ٹوک ہی ختم ہو گئی، اب ڈنکی کی چوٹ اللہ کی نافرمانی ہے، بلکہ گناہوں پہ فخر ہونے لگا، بلکہ گناہ اسٹیٹس بن گئے۔ گناہ پہ شرمندگی نہیں، گناہوں میں عزت سمجھی جا رہی۔ یہ کیوں ہوا؟ منکرات کا پھر روک ٹوک ختم ہو گئی۔ ہر آدمی نے اپنی دائرہ کار میں ذمہ داری چھوڑ دی کہ یہ بھی میری دینداری کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ گناہ دیکھو، ہاتھ سے روکو، جہاں تمہارے ہاتھ اختیار قوت طاقت چلتی ہے ہاتھ سے روک لو، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے، اور اتنی بھی مہولت نہیں ہے، ایسا موقع بھی نہیں ہے۔ بتائیے نا، آگ لگ رہی ہو تو کیا کرتا ہے آدمی؟ سب سے پہلے آگ بجھا دیتا ہے، لیکن جب آگ بڑی ہو اور اس کی طاقت سے باہر ہو پھر کیا کرتا ہے؟ آواز لگاتا، آؤ لوگوں آگ لگی ہے، مل کے بجھاتے ہیں۔ لیکن جب زبان سے بھی کام نہیں بنتا پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا کر دور چلا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کے سوچتا ہے یہ آگ کیسے بجھے۔ ایسا ہی ہے نا، آگ کیسے بجھے؟ تو ایسی گناہ کی آگ لگی ہے، ہاتھ سے روک لے، ہاتھ سے بجھا لے، نہیں تو زبان سے روک لے، نہیں تو تیسری صورت کیا ہے؟ کم از کم اس کے لیے بے چین تو ہو جائے، اس کے لیے بے چینی تو ہو کہ میں اس آگ کو، گناہ کے آگ کو کیسے بجھاؤں۔ فرمایا اگر ایسا بھی ہے تب بھی ایمان موجود ہے۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے، نہ پہلی صورت ہے نہ دوسری صورت ہے، اور نہ بے چینی ہے نہ پریشانی ہے نہ دکھ ہے نہ غم ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو فرمایا پھر تو ایمان بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب آدمی مومن ہوتا ہے نا، مومن، ایک وقت آئے گا مومن کا دل ایسا پگھلتا ہے جیسے پانی میں برف پگھلتی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، مومن کا دل ایسا پگھلتا ہے جیسے پانی میں برف پگھلتی ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا ایمان والا جب گناہ دیکھتا ہے لیکن اس کا بس نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا، اب اندر ہی اندر اس کا دل پگھل رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑھیا ایمان ہے۔ گناہ دیکھ رہا ہے، بس نہیں چل رہا، لیکن اندر ہی اندر رو رہا ہے، اندر ہی اندر دکھی ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا، اللہ کے حق میں غیرت کھاتا ہے بھائی، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کی نافرمانی برداشت نہیں ہو رہی۔ فرمایا اس کا دل اندر ایسے پگھل رہا ہے جیسے پانی میں برف پگھلتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ تو بعض ایمان والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، سبحان اللہ، جہاں برائی سے روک سکتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، زبان سے روک سکتے ہیں، زبان سے روک سکتے ہیں، بے چینی پریشانی دکھا سکتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، ورنہ اندر سے کم پریشانی تو ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت بھائی ایسی ایمانی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔